صحافی جو چکیوں کے قریب بھی نہ جائیں, اتنے وثوق سے جھوٹ بولیں, ٹویٹیں کریں اور کہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہاں پہ ہے, انجینئر تو وہاں ہے نہیں تھا, ان کے اوپر پورے پورے ولاگ ہمارے صحافی کر دیں. شرم تو ان کو کرنی چاہیے. میں تو فزیکلی اندر سے ہو کے ہوں, مجھے تو سارے راستے پتہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا پلیٹ فارم حاضر ہے, یہ جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں ان کو کہ میرے ساتھ آئے, ایریل ویو نکالتے ہیں ہم اس کا اڈیالہ جیل کا, یہ کہتے ہیں نا ہم اندر سے ہو کے ہیں, یہ مجھے بتائیں تو انہیں مذہب کی چکیاں کہاں ہیں, خان صاحب کی چکی کہاں ہے, ای کورٹ کہاں پہ ہے, کمرہ کہاں پہ ہے, یہ کمرے تک گئے ہوئے ہیں یا کورٹ تک جاتے ہیں؟ ای کورٹ تو الگ ہے, یہ بتا بھی نہیں سکتے. اور میں کم از کم 10 دفعہ اپنی چکیوں سے نکل کے باقی چکیوں سے ہوتا ہوا, راستے سے ہوتا ہوا, کیونکہ میں حوالاتی تھا, میری ملاقات باہر آتی تھی, قیدیوں کی ملاقات اندر جاتی ہے. خان صاحب کا اسپیشل کیس تھا, اگرچہ وہ قیدی تھے لیکن ان کی ملاقات ان کی چکیوں تک نہیں آتی تھی, بلکہ ان کو لے جایا جاتا تھا. اور آپ کی ملاقات بھی وہیں ہوتی تھی اپنی فیملی سے اسی جگہ؟ نہیں, میں فیملی کو بلایا ہی نہیں, میں نے کہا وہ پینک کر جائیں گے. میں تو عام جہاں پہ لوگ ملاقات کرتے ہیں نا, سامنے ایک شیشہ لگا ہوا, ان کے لیے تو علیحدہ سے ایک کمرہ ہے. ہاں, ان کا کمرہ میں نے اس لیے دیکھا کہ ایک دفعہ ایک وکیل سردار صاحب, وہ چونکہ وکیل تھے, انہوں نے سپرنٹینڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کی اور وہ ان کے علاقے کے تھے, تو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ان کی سفارش کے اوپر مجھے ایک دفعہ اپنے کمرے میں بلا لیا. تو وہاں پر ویسے رش نہیں ہوتا, مطلب لوگ نہیں جا سکتے اس طرف؟ نہیں, جو اس کی وہ پورا دن ہی وہاں رش لگا رہتا ہے. اس طرح جن کی واقفیتیں ہوتی ہیں نا وہاں پہ مینول کے مطابق آپ نہیں وہاں جا سکتے, لیکن نہیں جا سکتا ہوں, سفارش پہ آپ دیں. نہیں سفارش پہ ظاہر ہے وکیل کوئی آئے ملنے کے لیے, ہاں تو وہ جا سکتے ہیں. آپ جین مینول کے تحت تو وہاں اور کوئی نہیں گیا, صرف نہیں اور جاتے ہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں, صرف میں نہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جب چاہے ملازے کے لیے بلا سکتا ہے, یہ اس کے پاس رائٹ ہے. جب بھی کوئی قیدی جاتا ہے نا جی, سب سے پہلے ملازے کے لیے اسی آفس میں جاتا ہے جہاں پہ خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے. نہیں, ملاقات والا کمرہ الگ سے ہے, یہ سپرنٹینڈنٹ کے آفس کی بات ہے. ملاقات والے, ہاں ملاقات والا کمرہ لاتا ہے, اس میں نہیں مجھے بلایا, نہیں اس میں نہیں, وہ لاک تھا, وہ صرف خان صاحب کے لیے کھلتا ہے. کمرہ باہر سے میں نے لاک تھا, دیکھا ہے میں نے, مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ کمرہ ہے. تو وہاں پر مطلب کوئی بھی جا سکتا ہے نا قیدی؟ ہاں, لیکن وہ خان صاحب کے لیے ابھی فی الوقت تو مخصوص ہے, وہاں پہ تالا لگا ہوتا ہے. اس کو دیکھ تو سکتا ہے نا کوئی, ہاں باہر سے گزرتے ہوئے, ظاہر ہے وہ کسی کھڈ میں نہیں ہے. تو یہ صحافی وہاں جاتے ہیں, انہوں نے پاؤ ہلدی رکھ کے پنساری کی دکان کھول لی ہے, اور جو اندر سے ہو کے آیا, جس نے سارے راستے دیکھے میں, اسے پتا ہے. اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا میں اس کو بیان کرتا, ورنہ تو میں اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کرتا. یہ تو بھٹی صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ نے خان صاحب کا ذکر نہیں کرنا پلیز, انہوں نے کہا نہیں میں تھوڑا سا ذکر تو کروں گا. یہ ان کی پوڈ کاسٹ میں میں نے جواب دیا, ورنہ میں اپنا بیانیہ 2 گھنٹے کا دے چکا تھا. میں نے جیل کی زندگی کو ڈسکس ہی نہیں کرنا. آپ کو ڈسکریڈٹ کیا اس بات کے اوپر جنید سلیم صاحب نے, ثاقب بشیر صاحب نے, اسار رانا صاحب نے, صدیق جان صاحب نے, اور پارس جہاں زیب صاحبہ. ٹھیک ہے, عمران ریاض خان کا بھی نام شامل, عمران ریاض نے بھی, ٹھیک ہے, آپ کو کر دیا. مطلب بہت سے لوگوں نے آپ نے کیا. تو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ ثاقب بشیر صاحب کی بات کے اوپر تھوڑا سا غصہ ہوئے, نادر بلوچ کی, اور آپ نے کہا کہ یار اس سے پوچھو نا ذرا, دیتا ہے قرآن پہ حلف؟ ہاں, کس نے چکیاں دیکھی ہوئی ہیں. ہاں, اسی بات کے اوپر آپ دیتے ہیں قرآن پہ حلف کہ آپ عمران خان صاحب کی اپنی آواز بھی سنی اور آپ اسی جگہ جی بالکل, اس کے اوپر بالکل میں قسمیہ کہتا ہوں میں نے سنی, اور کئی دفعہ. ہاں جی بالکل دوں گا, کیوں نہیں دوں گا, کیوں نہیں دوں گا, میں بالکل دوں گا. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اٹھوا لوں گا قرآن پاک. کیا میں بھی قرآن پاک, ہاں رکھے, اس کے بعد کیا نکلے گا. یہ میں قرآن پہ بھی حلف دیتا ہوں اور ان کو میرے سامنے بٹھائیں, یہ کیوں نہیں آتے سامنے؟ نہیں, آپ نے کنڈیشن نہیں لگانی. کیا کہ یہ آئیں گے تو میں حلف دوں گا؟ نہیں, میں حلف پہلے ہی دے دیتا ہوں, آگے کیا نکلے گا. حلف لے لے, حلف دے دیا, بالکل. ہاں پھر کیا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے یہ حلف دیں گے, یہ لوگ ڈسکریڈٹ, ان سے جا کے کون حلف لے گا. آپ نے یہ ہمیشہ جھوٹ بول کے ڈالرز بناتے رہیں گے, ان سے حلف کون لے گا, ان کے پاس کون جائے گا. میری بات سنیں, جب آپ نہیں میں نے دے دیا نا, میں بھی دیتا ہوں, ان کے پاس کون جائے گا. آپ اسی پوڈ کاسٹ میں ان کو چیلنج کر دیں کہ میں نے قرآن پہ حلف دے دیا, اور آپ اپنے ذرائع سے کہیں کہ قرآن, ذرائع نہیں, انہوں نے ذرائع, سید صاحب آئیں گے آپ کے پاس. سید صاحب تو ماشاءاللہ اس وقت سید ہے نا, اور ماشاءاللہ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے حق کی آواز بلند ہونے کا. تو پھر آپ بھی ان کے پاس جائیں گے, پانچوں کے پاس میرے پاس آئے نا, میں نے دی نا پوڈ کاسٹ. اور حالانکہ آپ کیوں میں آگے تھے, میں نے آپ کو پوڈ کاسٹ دی اسی لیے دی. ایک تو جنید بھائی کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے ماشاءاللہ, اس کی لاجک سن لینا, اس کی لاجک سن لینا. ان میں سے کسی نے قرآن پاک کا حلف کا نہیں کہا آپ کو, اور سر آپ نے ثاقب بشیر کو کہا ہاں جی کہ اس کو کہو نہ ذرا دے. ہاں, تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کو کہا تو آپ دیتے. میں تو تیار ہوں نا, میں تو تیار بیٹھا ہوں, پھر اس کے پاس کون جائے گا. آپ نے ثاقب بشیر کو کہا نا, اس کا میسج پہنچ گیا. ایک منٹ, ثاقب بشیر تو میرے پاس نہیں ہے نا, آپ آئے ہیں نا, میں تو آپ کی بات سن کے آیا. میرے بھائی آپ انصاف کریں گے نا, آپ انصاف یہ کریں گے کہ جب آپ ون سائڈ, اس میں 2 پارٹی ہیں نا, میں ہوں نا اور ثاقب بشیر صاحب ہے, ٹھیک ہے نا.
تو آپ میرے پاس بھی ہیں, ان کے پاس بھی جائیں گے, اور آپ نے باقیوں کے بھی نام لیے, یہ کسی رانا صاحب کا, اسار رانا صاحب تھے اور بہت تھے, انہوں نے کہا ہمارے ذرائع کے مطابق. ان کے ذرائع کیا تھے, وہ کیا بتائے انہوں نے کہا جی ہمارے ذرائع تھے. کیا ذرائع بتائیں نا, ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ سرکار میں تو خود ہوں نا, ان کے تو ذرائع ہیں. آپ نے باتیں کی نا کہ مشقتی بھی تبدیل ہوتے تھے, تو ہمیں بتایا آج کل دھوپ کے اس طرف ہے. جی جی جی, ایسا ہی ہے, آپ دیکھ کر آئے تھے وہاں پر کہ دھوپ پہ بیٹھے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, ادھر آپ دیکھ ریشو پروپورشن ایک رکھیں. میں نے آواز سنی, ان میں سے کس نے آواز سنی, میں آپ نے دھوپ پہ اور سرکار رک جائے نا, سٹیپ وائز چلے نا, سٹیپ وائز ہم چلیں گے. میں نے ان کی بات سنی, میں نے ان کی گفتگو سنی, میں نے یہ بھی بتایا وہ کیا کیا گفتگو کرتے ہیں, یہ بھی ڈسکس کیا. ان میں سے کس نے سنی ہے, پہلے تو ایک سٹیپ طے کرے نا, کسی نے بھی نہیں سنی. لہٰذا ان کا لیول اور میرا, اگر ثاقب بشیر صاحب آ جائیں ادھر, میرا لیول برابر ہی نہیں ہے. آپ قرآن جی پاک میں پہ تیار حلف دینے کو تیار ہیں, تیار ہوں, اور آپ ان کے پاس بھی جائیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ سے حلف تب تک نہیں لیتا جب تک وہ نہیں دیتے. کیا چیز, اگر جب تک وہ نہیں نہ مانتے حلف دینے پہ, تب تک میں آپ سے حلف نہیں نہ لے. میں تو تیار بیٹھا ہوں, کیونکہ آپ میرے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں, آپ میرے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں اس لیے کہ آپ نے کہا کہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے میرا, اور آپ اس پہ حلف دیتے ہیں, میں تو تیار ہوں, میرا نہیں, لے لیں. آپ نے ثاقب بشیر کو کہا کہ اس سے کرو, آپ نے مجھ سے بھی پوچھا, میں نے کہا آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ اپنا دیتے ہیں. او میرے بھائی, میں تو دے رہا ہوں نا, میں مجھ سے بھی لے بات کرتے ہیں ذرا, یہ قرآن پاک لائے, میں بھی حلف دیتا ہوں, پھر آپ نے جانا ہے ان کے پاس, عمران ریاض کے پاس بھی جانا ہے. سنیں میری بات سنیں, ٹھیک ہے, آپ نے رانا صاحب کے پاس بھی جانا ہے. مجھے پتا ہے میرے بھائی, میں ان سب لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, اور میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو میں جنرل کر دیتا ہوں کہ بس اپنی آخرت کی فکر. ٹھیک ہے, آپ قرآن پاک پہ حلف دینے کو تیار ہیں, کوئی بھی آگے جائیں, ٹھیک ہے, آگے